میری وفات کے بعد موسم سرما کی ایک انتہائی ٹھہرتی شام تھی جب میری وفات ہوئی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ بیوی صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے دوائی تبدیل کی مگر میں خلاف معمول خاموش رہا۔ دوپہر تک حالت اور بگڑ گئی۔ جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ تربیتی کورس کے سلسلے میں بیرونی ملک تھا۔ چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونیسیف کے سروے کے لیے کراچی ڈیوٹی پر تھے۔ لاہور والی بیٹی کو میں نے فون نہ کرنے دیا کہ اس کا میاں بے حد مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا بھی مشکل ہے۔ 2 لڑکے جو بیرونی ملک ہیں انہیں پریشان کرنے کی کوئی تک نہیں تھی۔ میں میری بیوی گھر پر تھے اور ایک ملازم جو شام ڈھلے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ عصر ڈھلنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ نقاہت کے مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی، بیوی کو پاس بٹھا کر رقوم کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے وصول کرنا تھی اور جو دوسروں کو ادا کرنا تھی۔ بیوی نے ہلکا سا احتجاج کیا، یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، ذرا بھی کچھ ہو تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر اس کے احتجاج میں پہلے والا یقین نہیں تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا، تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگی۔ بیوی میرے لیے سوپ بنانے کچن میں گئی۔ اس کی غیر حاضری میں نے چند اکھڑی سانسیں لی اور میری زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں۔ پھر جیسے ہوا میں تیرنے لگا، چھت کے قریب جا پہنچا۔ بیوی سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ طاری ہوا اور پھر دھاڑی مار کر رونے لگی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی۔ یہ عجیب بات تھی کہ میں سب دیکھ رہا تھا مگر بول نہ سکتا تھا۔ لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی تھی۔ کراچی سے چھوٹی بیٹی اور میاں صبح کی پہلی فلائٹ سے پہنچ گئے۔ بیٹے تینوں بیرونی ملک تھے۔ وہ جلدی بھی آتے تو 2 دن لگ جاتے تھے۔ دوسرے دن عصر کے بعد میری تدفین کر دی گئی۔ شاعر، ادیب، صحافی، سول سرونٹ سب کی نمائندگی اچھی خاصی تھی۔ گاؤں سے بھی تقریباً سبھی لوگ آ گئے تھے۔ ننیہال والے، ددھیال والے، گاؤں سے ماموزاد، بھائی سب موجود تھے۔ لہر میرے اوپر جو سلیں رکھی گئی تھی، مٹی ان سے گر کر اندر آ گئی تھی۔ بائیں پاؤں کا انگوٹھا جو آرتھرائٹس کا شکار تھا مٹی کے بوجھ سے درد کر رہا تھا۔ پھر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، شاید فرشتے آن پہنچے تھے۔ اسی کیفیت میں سوال جواب کا سیکشن ہوا۔ یہ کیفیت ختم ہوئی تو محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے ہی گزرے ہوں، مگر فرشتوں نے بتایا کہ 5 برس ہو چکے ہیں تمہیں فوت ہوئے۔ پھر فرشتے نے ایک عجیب پیشکش کی، ہم تمہیں کچھ عرصے کے لیے واپس بھیج رہے ہیں، تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے، گھوم پھر کے اپنے پیاروں کو دیکھ لو، پھر اگر تم نے کہا تو تمہیں دوبارہ نارمل زندگی دے دیں گے، ورنہ واپس آ جانا۔ میں نے یہ پیشکش غنیمت سمجھی اور ہاں کر دی۔ پھر ایک مدہوشی کی حالت چھا گئی۔ آنکھیں کھلی تو میں اپنی گلی میں کھڑا تھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب چلا۔ راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا، گھر سے باہر کھڑے تھے، اتنی زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ خواجہ صاحب بیگم کے ساتھ واک کرنے نکل رہے تھے۔ اپنے مکان کی گیٹ پر پہنچ کر میں ٹھٹک گیا۔ میرے نام کی تختی غائب تھی، پورش میں گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی۔ وفات سے چند دن پہلے تازہ ماڈل کی گاڑی خریدی تھی، دھچکا سا لگا گاڑی کہاں وفات سے چند دن پہلے تازہ ماڈل کی گاڑی خریدی تھی، دھچکا سا لگا گاڑی کہاں ہو سکتی ہے؟ بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں تھیں، پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی کیا گاڑی کے بغیر تھی؟ دروازہ کھلا تھا، میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا۔ یہ کیا نہ کتابیں تھیں نہ الماریاں، رائٹنگ ٹیبل، اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی، صوفے، اعلیٰ مرکز ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھیں اور الماریوں کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھی بے شمار فوٹو البم، کچھ بھی تو وہاں نہ تھا۔
مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آئیں، دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی قلمی نسخے، گلستان سعدی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دھوپ میں اور چھاؤں میں الگ الگ رنگوں کی لکھائی دکھا دیتا تھا۔ دادا جان اور والد صاحب کی ذاتی ڈائریاں سب غائب تھیں۔ کمرہ یوں لگتا تھا کہ جیسے گودام ہو یا گودام کے طور پر استعمال ہو رہا ہو۔ میں پس مردہ ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا۔ بالائی منزل کا یہ وسیع عرض لاؤنج بھائیں کر رہا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا میں نے چکوال سے رنگین پایوں والی سوتے سے بنی ہوئی 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے۔ وہ غائب تھے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا 5 برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا۔ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھیں یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے تھے۔ مگر میں بول سکتا تھا نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دور باتیں کر رہی۔ جو اس طویل گفتگو سے میں سمجھا یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے مخالفت کی۔ وہ کہاں رہے گی؟ بچے بصدق کہ ہمارے پاس رہے گی۔ میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد تھی کہ ڈیڑھ اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ ایک چھوٹی الٹو ہی کافی ہوگی۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب ادھڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میری قیمتی برانڈڈ قمیض جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدی تھی۔ اچھا تو میرے بیش بہا منصوبات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا، وہ بھی سرسری سا۔ زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی؟ اسے پھینکنا نہیں، ماں نے جواب میں کہا۔ جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کر دینا۔ میں شاعروں اور ادیبوں کی اجتماع اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سینٹر کہا کرتے تھے، جسے بھول ہی تو چکے تھے۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں بھی الماری سے ہٹا دی تھی۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا حال تھا، گھاس اگی تھی، کتبہ پرندوں کی بیٹیوں سے اٹھا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ذرہ بھر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی تھی، تاہم بچے، پوتے، نواسے، پوتیاں سب مجھے بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میں سربراہ تھا، وہاں ناموں والے پرانے بورڈ ہٹ چکے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، گھر میں نہ باہر۔ پھر تہذیبی، معاشرتی، اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھیں اور جا رہی تھیں۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی نہ جانتا تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کہ دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی ویلکم نہ کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے، ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں میری گنجائش کہیں نہ تھی۔ ہو سکتا تھا کہ بیوی کہہ دے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا۔ مکان بک چکا تھا۔ میں تنہا تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی، 2 کو اب وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے؟ دوست تھوڑے بہت، باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مرحلے میں تھے۔
گاڑی کا معلوم ہوا بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا۔ اسے ایک چھوٹی الٹو ہی کافی ہوگی۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب ادھڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میری قیمتی برانڈڈ قمیض جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدا تھا۔ اچھا تو میرے بیش بہا منصوبات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ 5 کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکا نہیں؟ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کر دینا۔ میں شاعروں ادیبوں کی اجتماعی نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا، جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سینٹر کہا کرتے تھے، جیسے بھول ہی تو چکے تھے۔ اب ان کی ملازموں نے بھی میری کتابیں بھی الماری سے ہٹا دی تھیں۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا حال برا تھا، گھاس اگی تھی، کتبہ پرندوں کی بیٹوں سے ہٹا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ہاں بیوی کبھی کبھار یاد کر لیتی تھی، تو ہم بچے پوتے نواسے نواسیاں سب ہی بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میں سربراہ رہ چکا تھا، ناموں والے پرانے بورڈ وہاں سے ہٹا دیے چکے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی۔ گھر میں نہ باہر، پھر تہذیبی معاشرتی اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھیں اور جا رہی تھیں۔ ہوائی جہاز کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر جا چکا تھا۔ میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی نہیں جانتا تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی ویلکم نہ کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے کہ ان کی کہیں بھی ویلکم نہ کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے کہ زندگیوں کے اپنے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں میری گنجائش کہیں نہ تھی۔ ہو سکتا تھا بیوی کہہ دے کہ آپ نے واپس آ کر میری پریشانیوں میں اضافہ کر دیا، میں تنہا تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی، 2 کو اب کہاں سنبھالتے پھریں گے۔ دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مرحلے طے کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پیوند کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کی طرح۔ میں نے فرشتے سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی، میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا۔ اس کی بات بہت مختصر اور جامع تھی۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی بھرا نہ جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے سبھی کے دماغوں میں بھی یہی سوچ ہے کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ دنیا کے گھر، بچوں کی ضرورتیں، سارے کام کاج میری ہی وجہ سے جاری ہیں۔ اگر میں نہ رہا تو دنیا کی گردش رک جائے گی، مگر صرف ایک پل کو سوچے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ دنیا تو ہمارے سے پہلے جانے والوں کے بغیر بھی چل رہی تھی اور ہمارے جانے کے بعد بھی یوں ہی چلتی رہے گی۔ ایک خیال ہے، ایک سراب ہے، ایک وہم ہے اور ایک گمان ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ سلامت اور آباد رہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔